پاکستان کا پہلا صدر ایران میں دفن، اسے پاکستان کے تیسرے صدر نے اپنے وطن میں دفن ہونے کی اجازت نہیں۔ حکومت اور میڈیا کے درمیان انگور کی بیٹی نے رشتے قائم کیے تھے، آج تک قائم ہیں۔ پاکستان کے 5 وزرائے اعظم کو برطرف کرنے اور دستور پاکستان کو ختم کرنے والے اسکندر مرزا کو جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اس کی زندگی اس شعر کے مصداق بن گئی تھی، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ فاتبرو یا اولیو الابصار، اے آنکھ رکھنے والو عبرت پکڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وجی احمد صدیقی اور پیش خدمت ہے رات نیوز کا خصوصی پروگرام کہی انکہی۔ تاریخ بہت ظالم ہے، وہ گردنیں جو کبھی غرور سے اکڑی رہتی تھیں، جن کے سروں پر کبھی تاج ہوا کرتے تھے، آج کھوپڑیوں کی شکل میں قبروں میں موجود ہیں۔ شاید وہاں بھی ان کی شکل مٹی کے ذروں میں تبدیل ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اتفاق اور اختلاف کا کمنٹ کی شکل میں اظہار کریں۔ وہ شخص جو پاکستان کا آخری گورنر جنرل اور پہلا صدر رہا، وہ لندن میں ایک ریسٹورنٹ چلاتے ہوئے مر گیا اور دفن کے لیے پاکستان کی سرزمین بھی نہیں ملی۔ ان کی ایرانی بیوی ناہید اسکندر مرزا انہیں ایران لے گئی اور وہ وہاں دفن ہوئے، شاہی قبرستان میں۔ ناہید اسکندر مرزا کی پہلی شادی ایرانی فوج کے کرنل مہدی افخامی کے ساتھ ہوئی، جن سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ 1951 میں کرنل مہدی پاکستان میں ملٹری اتاشی مقرر ہوئے۔ اسکندر مرزا پاکستان کے سیکریٹری دفاع تھے اور شادی شدہ بھی۔ پہلی بیگم رفت موجود تھیں، لیکن 34 سالہ ایرانی ناہید دل کو بھا گئی۔ اس نے کرنل سے طلاق لی اور اسکندر مرزا سے شادی کر لی۔ عمران خان کی شادی کی طرح یہ بھی متنازع تھی۔ اس شادی میں بھی طلاق اور شادی کے درمیان کوئی زیادہ عرصہ نہیں تھا۔ شادی کے لیے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، اسی لیے شادی کی تاریخوں میں تضادات موجود ہیں۔ اسکندر مرزا کی محفلیں کس قسم کی ہوتی تھی، اس کا ذکر شورش کاشمیری نے مجید لاہوری کے تعارف میں کر دیا ہے۔ ان محفلوں کی گواہی صرف شورش کاشمیری نے نہیں دی، بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں نے دی ہے، جن کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ لیکن ہم آپ کو پہلے یہ بتاتے چلیں کہ اسکندر مرزا کون تھے۔ پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل اور پہلے صدر میجر جنرل اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے تھے، وہی میر جعفر جن کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے: جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ ان کے پردادا میر جعفر نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ اسکندر مرزا 13 نومبر 1899 کو مرشد آباد بنگال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایلفنسٹن کالج بمبئی میں تعلیم پائی۔ کالج کی تعلیمی زندگی میں ہی سینڈ ہرسٹ رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل گیا۔ وہاں سے گریجویشن کے بعد 1919 میں واپس ہندوستان آئے۔ وہ ہندوستان کے پہلے جوان تھے جو اس ملٹری اکیڈمی کے گریجویٹ تھے۔ 1921 میں کوہاٹ کے مقام پر دوسری اسکاٹش رائفل ریجمنٹ میں شریک ہوئے اور خدا داد خیل میں لڑائی میں حصہ لیا۔ 1924 میں وزیرستان کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ 1922 سے 1924 تک پونا ہارس ریجمنٹ میں رہے، جس کا صدر مقام جھانسی تھا۔ 1926 میں انڈین پولیٹیکل سروس کے لیے منتخب ہوئے اور ایبٹ آباد، بنو، نوشہرہ اور ٹانک میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کام کیا۔ 1931 سے 1936 تک ہزارہ اور مردان میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1938 میں خیبر ایجنسی میں پولیٹیکل ایجنٹ مامور ہوئے۔ انتظامی قابلیت اور قبائلی امور میں تجربے کے باعث 1940 میں پشاور کے ڈپٹی کمشنر مقرر ہوئے اور یہاں 1945 تک رہے۔ پھر ان کا تبادلہ اڑیسہ کر دیا گیا۔ 1942 میں حکومت ہند کی وزارت دفاع میں جوائنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سکندر مرزا حکومت پاکستان کی وزارت دفاع کے پہلے سیکریٹری نامزد ہوئے۔ مئی 1954 میں مشرقی پاکستان کے گورنر بنائے گئے، پھر وزیر داخلہ بنے۔ ریاستوں اور قبائلی علاقوں کے محکمے بھی ان کے سپرد کیے گئے۔ 6 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ ملک غلام محمد کی صحت کی خرابی کی بنا پر آئین وجود میں آنے کے بعد
5 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले सदर मुंतखब हुए। 23 मार्च 1956 को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर के मनसब पर फायज हुए और गवर्नर जनरल का ओहदा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान की नौकरशाही साजिशों का खेल खेलती रही। अक्टूबर 1958 में मुल्क के सियासी हालात बद से बदतर हो गए या करवा दिए गए। 7 अक्टूबर 1958 को सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने हुकूमत ख़त्म करने, असम्बलियाँ तोड़ने और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। वो आइन, वो दस्तूर जिसने उन्हें सदर बनाया था, उसे उठाकर उन्होंने फेंक दिया और कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। लेकिन जनरल अयूब की हवस इक़्तिदार बढ़ती रही। वो मज़ीद अख्तियारात चाहते थे, जिस पर सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने 24 अक्टूबर 1958 को उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया और इसके 3 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने उन्हें बरतरफ करके जिला वतन कर दिया। अयूब खान 20 दिन के मुख्तसर अरसे में वज़ीर आज़म भी बने और फील्ड मार्शल भी, जिसके बाद इस्कंदर मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम लंदन के एक होटल में गुजारे। अयूब खान के सदारत से इस्तीफ़ा देने के बाद इस्कंदर मिर्ज़ा ने वतन वापस आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। इस्कंदर मिर्ज़ा ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज की परवरदा शख्सियत थे, इसलिए मुल्क को जमहूरियत से आमरीयत की तरफ धकेलने में अहम किरदार अदा किया। उनकी कोशिश थी कि वो सदर के ओहदे पर हमेशा फ़ायद रहें, इसलिए उन्होंने सियासतदानों का ऐसा गुरोह तैयार किया जिसने साजिशों के ताने बाने तैयार किए। इस्कंदर मिर्ज़ा के इशारों पर हुकूमतें बनती और टूटती रहीं। उन्होंने अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में 5 वज़राए आज़म इल्ज़ामात लगाकर फारिग किए। इनमें वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा, वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली, वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वज़ीर आज़म इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर और वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून सदर इस्कंदर मिर्ज़ा के बेरहम इख्तियारात की तलवार का निशाना बने। लेकिन वो खुद अपने ही फैसलों का शिकार हो गए। अपने गहरे दोस्त फील्ड मार्शल अयूब खान के हाथों मुल्क से जिला वतन कर दिए गए। पाकिस्तान से जिला वतनी के बाद उन्होंने अपनी बकिया ज़िंदगी लंदन में गुजारी। अयूब खान के हुक्म पर उन्हें 2 पेंशन जारी कर दी गईं, मगर इसमें उनका गुजर बसर मुमकिन न था। ताम मलका बरतानिया ने उनकी माली और माशी मदद जारी रखी, जिसके बाइस उन्होंने कदरे बेहतर ज़िंदगी गुजारी। अपनी बीमारी के अय्याम में उन्होंने अपनी बीवी नाहिद मिर्ज़ा को मुखातिब करके कहा, हम बीमारी के इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मर जाने दो। 3 नवंबर 1969 को उन्होंने दिल के आर्ज़ा में मुब्तला होकर वफ़ात पाई। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद यहिया खान ने उनकी मैयत पाकिस्तान लाने और यहाँ दफन करने से साफ इनकार कर दिया। उनके रिश्तेदारों को भी जनाजे में शिरकत से सख्ती से रोक दिया गया। तब ईरान के बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ने खुसूसी तैयारी के ज़रिए इस्कंदर मिर्ज़ा की मैयत तेहरान लाने का हुक्म दिया, जहाँ सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। शाह ईरान के हुक्म पर उनके जनाजे में सैकड़ों हुकूमती ओहदेदारों ने शिरकत की। उन्हें शाही कब्रिस्तान में दफन किया गया। 1979 के इनकलाब ईरान के बाद साबिक़ सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्ज़ा की कब्र समेत पूरे शाही कब्रिस्तान को मिस्मार कर दिया गया। जब कोई ब्यूरोक्रेट कुछ लिखता है तो अपने आप को सबसे ज़्यादा पारसा बताता है। मशहूर ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब ने इस्कंदर मिर्ज़ा के बारे में लिखा कि 6 अगस्त 1955 को मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला और दस्तूर के मुताबिक उसी रोज़ मैंने चार्ज छोड़ने की रिपोर्ट मुकम्मल करके उनकी खिदमत में भेज दी ताकि वो अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुंतखब कर ले। वो ये रिपोर्ट हाथ में लिए मेरे कमरे में आए और कहा, मेरी ख्वाहिश है तुम इसी जगह काम करते रहो। यहाँ ये बताना मकसूद था कि इस्कंदर मिर्ज़ा ख़ुद उनके कमरे में आए और उनको आकर ये बताया कि तुम काम करते रहो। इसका नफ्सियाती असर कारी पर पड़ता है, वो बाकी बातों को भी सच समझेगा। तिले हफीज़ जालंधरी ने कहा था, जब कहीं इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। बहरहाल ये तो खानाजात की गवाही है, हमें इस पर यकीन करना पड़ेगा। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं, बेगम नाहिद इस्कंदर मिर्ज़ा के आने से गवर्नर जनरल हाउस की काया ही पलट गई। वो बड़ी सलीकामंद और नफासत पसंद ईरानी खातून थी और उन्हें घर बार और आराइश और ज़ेबाइश का बेहद शौक़ था।
ایک روز وہ میرے کمرے میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر کھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن محسوس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا نے بڑی مایوسی سے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی ذرا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ خوبصورت اور نئے پردے لگائے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں، دروازے کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں، کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے، اور تمہارا میلا سا کوٹ جو کھوٹی پر ٹنگا رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکا دیا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بدذوقی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولی یہ جرم قابل معافی تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ آپ حکم دیجئے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کرو، بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ مس بورل وہ امریکن سیکریٹری تھیں جو گورنر جنرل غلام محمد کی فالج زدہ زبان سے اڑتے تھوک کی ترجمے بیان کیا کرتی تھیں کہ گورنر جنرل نے کیا حکم صادر فرمایا ہے۔ اب اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے تھے تو مس بورل بیگم اسکندر مرزا کو کھٹکنے لگیں۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس غیر متوقع فرمائش پر میں کسی قدر حیران ہوا تو وہ بولی حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے، جتنی دیر وہ یہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچارج ہو، جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس روتھ بورل غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چھٹی حص نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا، کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک، وقتاً فوقتاً نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں جو 8 ساڑھے 8 بجے سے شروع ہو کر رات 1:30-2 بجے تک چلتی رہتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم چھپانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے میٹیریل کی دیر دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کاندھوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی میٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ دکھاتی تھیں، اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے گئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بسد حسرت و یاس تکتے تھے، اور جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت و اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مینوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار قے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اثر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو و لعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہیمیت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل اسکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے اور ان کی بدحواسیوں، کم ظرفیوں اور مدہوشیوں سے خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر بیگم مرزا نے کہا میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید اسکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ وہ پہلے پاکستان میں ایران کے ملٹری اتاشی سے بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکریٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شرکت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت ہوئی۔
اور پھر کبھی شرکت۔ میجر جنرل صدر اسکندر مرزا کے دور صدارت میں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کی حالت زار پر شائستہ اکرام سہروردی نے اپنی کتاب میں سہروردی صاحب کی ذاتی اور سیاسی زندگی کے بارے میں ایسے بے شمار انکشافات کیے ہیں جن سے تقسیم ہند پاکستان کے سیاسی میدان میں اکھاڑ پچھاڑ اور انتقامی کارروائیوں سے آگہی ہوتی ہے۔ سہروردی صاحب کھلانے پلانے کے بہت شوقین تھے۔ ان کے دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں بہت زیادہ دعوتیں ہوتی تھیں۔ ان دعوتوں میں اکثر 150-200 کے قریب لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں شراب بے دریغ استعمال کی جاتی تھی، لیکن سہروردی صاحب جب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے وزیر اعظم ہاؤس میں رہے انہوں نے شراب نہیں سنا تھا کہ وہ بہت شراب پیتے تھے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر شراب پینا بند کر دی۔ سہروردی صاحب اکثر بیگم اسکندر مرزا کے ساتھ ڈانس کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے اچھے اور دوستانہ تعلقات ہونے کے باوجود اسکندر مرزا نے سہروردی صاحب کو استعفیٰ دینے پر کیوں مجبور کیا؟ ان کے دوستانہ تعلقات کی وسعت کے بارے میں کتاب کے مرتبین مزید لکھتے ہیں۔ مجید چپڑاسی نے بتایا، ایک رات تو یہ رنگ جما کہ ناچتے ناچتے رات کے 2 بج گئے۔ شراب کے دور پر دور چلتے رہے۔ اسکندر مرزا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس چلے گئے۔ دوسرے مہمان بھی چلے گئے۔ سہروردی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجید چپڑاسی نے ہال سے متصل کمرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت صوفے پر بے ہوش پڑی ہے۔ وہ شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھی کہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں تھا۔ مجید چپڑاسی آگے گیا تو پہچان گیا کہ یہ اسکندر مرزا کی بیگم ہے۔ اس نے سہروردی صاحب کو جا کر اطلاع دی کہ حضور، بیگم اسکندر مرزا تو یہیں رہ گئی ہیں۔ سہروردی صاحب آئے، بیگم موصوف کے کپڑے درست کیے اور کسی طرح گھسیٹ کر گاڑی تک لے آئے۔ سہروردی صاحب خود گاڑی چلا کر بیگم اسکندر مرزا کو گورنر جنرل ہاؤس چھوڑ آئے۔ صدر اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر کے 12 ستمبر 1956 کو حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا اور پھر خود ہی انہیں 17 اکتوبر 1957 کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ صحافت آئینہ خانہ ہی نہیں، شفا خانہ بھی ہے اور قصاب خانہ، فی زمانہ نگار خانہ بھی۔ اسے آج کی سادہ زبان میں سمجھ لیجئے کہ نائٹ کلب بھی۔ صحافت جب اقتدار کے ایوانوں کے بالا خانوں پر جا کر ناچنے لگے تو پھر وہ صحافت نہیں رہتی۔ شورش کاشمیری مجید لاہوری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی بلا نوشی یعنی شراب نوشی کے واقعات تو بارہا سنے تھے، لیکن دیکھا ایک آدھ دفعہ ہی تھا۔ گورنر جنرل اسکندر مرزا نے بعض ایڈیٹروں کو کھانے پر مدعو کیا، میں یعنی شورش کاشمیری بھی انہی میں شامل تھے۔ یہاں آپ شورش کاشمیری کی تحریر کا لطف اٹھائیں۔ وہ لکھتے ہیں، اسکندر مرزا بڑے ٹھاٹ سے برآمد ہوئے۔ اگاڑی پچھاڑی حاجب و دربان رسمی تشریف آوری کے بعد سبھی لوگ آپس میں گھل مل گئے۔ اسکندر مرزا نشے میں دھت ہو کر آتے تھے۔ ایڈیٹروں کے لیے کھانا چن دیا گیا۔ مجید نے قہقہا لگایا۔ اسکندر مرزا نے مجید کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجید کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس بے مزہ دعوت کا فائدہ؟ بھئی آپ لوگوں میں ریشائل قسم کے لوگ بھی ہیں، یعنی داڑھی والے۔ اجی ان پر 3 حرف بھیجو، ان کی داڑھیاں بھگو دو۔ مجید اس وقت بھی پیے ہوئے تھے۔ مرزا نے اشارہ کیا، خم آ گئے، یعنی شراب کی بوتلیں آ گئیں۔ مجید لاہوری کے لیے گورنر جنرل کی قیمتی شرابیں گویا رزق حلال ہو گئیں۔ دیکھتی آنکھوں سالم بوتل چڑھا گئے۔ مرزا مجید کی ہتھیلیاں سہلا رہا تھا اور مجید قہقہے چھوڑ رہا تھا۔ یہ گویا پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قصر حکومت کا زہد و تقویٰ تھا۔ میڈیا اور حکومت کا رشتہ یا تو ناجائز ہوتا ہے یا پھر حکومت کے لیے ناقابل برداشت۔ میر جعفر کے پوتے پڑ پوتے اسکندر مرزا کا کیا انجام ہوا؟ مجید لاہوری شراب میں ایسے ڈوبے کہ اسی میں ڈوب کر مر گئے۔ مجید لاہوری 1957 میں کورونا جیسی وبا کا شکار ہو گئے تھے۔ اس وقت دنیا میں ایشین انفلوئنزا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کا شکار ہو کر وہ 44 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یاد رہے کہ شراب نوشی سے جگر اور پھیپھڑے دونوں کمزور ہوتے ہیں اور شراب نوشی انسان کی قوت مدافعت یا باڈی ریزسٹنس کو کم کر دیتی ہے۔ شراب نوشی کے ساتھ ضمیر بھی مر جاتا ہے اور غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب اسکندر مرزا صدر اور گورنر جنرل تھے تو اس وقت کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا
اور مجید لاہوری کہتے تھے ارے کچھ نہ پوچھو مزے آ رہے ہیں، ڈنر میٹروپول میں کھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔